اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے لونڈی، غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے قبضے میں ہیں، وہ بھی جب تم میں ابھی بالغ نہیں ہوئے تمہارے پاس آنے سے پہلے 3 اوقات میں اجازت طلب کرے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے گھر میں ملازمین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کے بارے میں 3 اوقات کے اندر وہ تم سے اجازت طلب کریں گے اگر وہ بالغ ہیں تو، ٹھیک ہے۔ ملازم عموماً بالغ ہی ہوا کرتے ہیں، جو نابالغ ہیں ان کے لیے باقی اصول جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ جو بالغ ہیں ان کے لیے کیا ہیں، 3 اوقات ایسے ہیں جو ہمارے عموماً آرام کے ہوتے ہیں: عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز سے پہلے، یعنی کیلولا کے ٹائم کا، دوپہر کی نماز، ظہر کی نماز کے آس پاس کا جو وقت۔ عموماً ہم ظہر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ اس کے بعد سو جاتے ہوتے ہیں، جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت ہے ظہر کی نماز سے پہلے آرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیلولا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ بھی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ضرور تھے۔ سنت کے مطابق جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا، یہ سنت ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ کیلولا کہتے ہیں اس کو۔ تو 3 اوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، 3 اوقات میں اجازت طلب کر لیا کریں: نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کیا کرتے ہو۔ کپڑے اتارنے سے مراد وہ بالکل ہی برہنہ والی بات نہیں ہو رہی۔ ہم کیا کرتے ہیں، مرد حضرات اپنی قمیض اتار دیتے ہیں، اور یا دھوتی والے لوگ دھوتی میں رہتے ہیں اور قمیض اتار کے تو دھوتی کے ساتھ، یا جو شلواروں والے ہیں وہ شلوار اور جو ٹراؤزر، جو بھی لوز کپڑے پہن کے، یا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو لوز کپڑے پہن کے، اور اوپر سے بنین کے اندر وہ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ عورتیں ہوتی ہیں تو وہ دوپٹہ اتار کے رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ وہ اوقات ہیں جس میں عموماً میاں بیوی کے آپس میں قریب آنے کا وقت ہوتا ہے: فجر سے پہلے، عشاء کے بعد اور دوپہر کا وقت۔ یہ 3 وقت عموماً میاں بیوی کے قریب قربت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر دیا ہے کہ کسی میاں بیوی کے خلوت کے اندر کوئی خلل نہ پڑے، ان کی تنہائی کے اندر کوئی خلل نہ پڑے، اور کسی ایسے بندے کی نظر نہ پڑے کہ بے پردگی ہو۔ پابند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کس کی عزت محفوظ ہوگی اس کے ساتھ؟ ہماری ہے کہ نہیں؟ عزت کس کی محفوظ ہوئی؟ ہماری عزت محفوظ ہوئی نا، ہمارا پردہ ہوا اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارے غلام کو میں پابند کر رہا ہوں کہ وہ ان 3 اوقات کے اندر کیا کرے گا، وہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارے کمرے کے اندر، تمہارے حدود کے اندر، یا تمہارے گھر کے اندر، وہ جو بھی تم نے اس کو ایک جگہ دی ہوئی ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے، وہ تمہارے حدود کے اندر داخل ہونے سے پہلے کیا کرے گا، تم سے اجازت طلب کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب تم اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ ہو تو تمہارے لیے یہ اوقات پردے کے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے لیے اس وقت وہ پردے کا وقت ہی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک جنرل بات کی جا رہی ہے کہ ان اوقات کے اندر خصوصی طور پر خیال رکھا جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ ان اوقات میں کسی میاں بیوی کے حدود کے اندر، یا کسی کے گھر آنے جانے کے دوران، ٹھیک ہے۔ عموماً یہ عورتیں جو ہوتی ہیں گاؤں کے اندر، وہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ان کا بڑا کھلا ڈھلا سا ہوتا ہے، بغیر دستک دیے بس آ گئے تو نہیں میں تے یہ کہنا آئی سی، میں تے یہ گل کرنا آئی سی تینوں ہیں۔ تو وہ جو گل کرنے آتی ہے نا، تو وہ بالکل کمرے کے اندر آ کے گھس کے، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد جو ہے وہ اپنی قمیض اتار کے لیٹا ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یا اکیلا بھی لیٹا ہوا ہے۔ بعد میں جب وہ دانت نکال کے اس نے باہر جانا ہوتا ہے، پہلے ہی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ ان اوقات کے سوا ان کے بغیر اجازت آنے جانے میں تم میں کچھ گناہ نہیں۔ دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، غلام کو سمجھایا جا رہا ہے، نوکر کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور مالک کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ تم ایسا احتیاط کرنا۔ نہیں سمجھے؟ مالک کو بتایا جا رہا ہے کہ تم احتیاط کرنا، اس کو میں اجازت دے رہا ہوں آنے جانے کی، تم احتیاط سے رہنا۔ تمہیں 3 وقتوں کی خلوت کی اجازت دی ہے، اس میں اس تمہارے غلام کو پابند کر رہا ہوں، تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لے گا۔
لیکن باقی وہ تم سے اجازت کوئی نہیں طلب کرے گا، اس لیے اپنی احتیاط سے رہنا، اپنا پردہ خود رکھنا۔ 3 وقتوں میں نے اس کو پابند کر دی ہے، آئی سمجھ میں؟ دونوں کو اب ساتھ میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اس نے آنا ہے اور جانا ہے، کام کرنا ہے، گھر کے اندر ملازم رکھا ہوا ہے تو کام کے لیے رکھا ہوا ہے نا، تو وہ کام کے اندر بھی خلل نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کام کے اندر بھی خلل نہ پڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بار بار وہ جو اجازت ہی اگر ہم اس کے اوپر فرض کر دیں گے تو کام تو رک جائیں گے، وہ بندہ بھی تنگ ہوگا، مالک بھی تنگ ہوگا، مالک بھی کہے گا کہ پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ نے کون سی بات مجھ پہ فرض کر دی ہے کہ وہ جو ہے وہ بار بار اجازت ہی لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا، ہر ایک کے لیے آسان، ٹھیک ہے، اور انسانی عقل کے سمجھ میں آنے پڑے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، سن رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے لڑکے، اب اگلی بات سنیں، اگلا حکم آ رہا ہے، اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کیا کریں جس طرح ان سے بڑے لوگ اجازت لیتے آئے ہیں۔ تمہارے لڑکے، اس میں لڑکیاں بھی آ گئیں، سمجھ میں بات؟ یعنی تمہاری اولادیں اپنے ماں باپ کے کمروں میں جاتے وقت جب وہ بالغ ہو جائیں اپنے ماں باپ سے بھی اجازت طلب کریں تاکہ اولاد اور والدین کا آپس کا پردہ رہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، جو دین عورت کو اپنے بیٹے سے پردہ سکھاتا ہے، اس دین کے ماننے والے بازاروں کے اندر بھی پردہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ گلی کوچوں میں ہیں بھی عورتوں کو جو ہے نا وہ عادت پڑی ہوئی ہے کھلے بالوں کے ساتھ یا بغیر دوپٹے کے اور بغیر چادر کے، تھوڑی دیر بعد گلی کے اندر جو ہے نا سر نکال کے ادھر سے ادھر پتہ نہیں کیا دیکھنا ہوتا ہے، یا خواہ مخواہ چھت پہ آ جانا یا کھڑکی میں جھانک لینا یا ادھر، یہ عادتیں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 اوقات تمہیں پردگی کے بتا دیے، ان 3 اوقات کے اندر تم اپنے گھروں کے اندر جس طرح مرضی رہو، اس کے علاوہ جو اوقات ہیں اس میں تم نے اپنے پردے کا خود خیال رکھنا ہے، یہاں تک کہ تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہارے کمروں میں جب داخل ہوں گی تو دستک کے ساتھ آئیں، آئی سمجھ میں؟ اور بڑی بوڑھی عورتیں، اب تیسرا حکم سن لیں، بڑی بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی آرزو نہیں رہتی، آئی سمجھ میں؟ وہ عورتیں جن کو نکاح کی آرزو نہیں رہتی، نکاح کی خواہش نہیں رہتی، عموماً 50 سال سے بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، اگر اپنے اضافی کپڑے نہ پہنے رہیں، اضافی کپڑوں سے مراد دوپٹہ، چادر اور برقع، سمجھ میں بات؟ اگر وہ انہوں نے نہ بھی پہنا ہو اپنے گھر کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ غلاموں کے آنے جانے کے لیے، اور بیٹوں اور پوتے پوتیاں جو بھی ہیں ان کے آنے جانے کے وقت اگر وہ سروں پہ دوپٹہ نہ بھی لیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اگلی بات سن لے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں، پھر بھی اپنے جسم کے پردوں کی حفاظت کریں، سمجھے؟ ان کے چہرے سے کسی کو شہوت نہیں ہوتی، ان کے بالوں سے کسی کو شہوت نہیں ہوتی، لیکن جسم کی وہ حصے جن سے زینت ہوتی ہے اس سے شہوت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کا پردہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ معمر عورتیں بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، ان کے لیے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بوڑھی عورتیں بھی اگر پردے کا اہتمام کریں تو یہ ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔